آج کا زندہ پاک کلام ہماری زندگیوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے، اس کے وسیلے سے ہماری زندگیاں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں۔ میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، آپ سب سے میں درخواست کرتا ہوں، آج کا یہ پیغام اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیے گا۔ تو خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند آپ کی حفاظت کرے، نگہبانی کرے، خداوند آپ کو تندرستی اور صحت عنایت کرے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، میری طرف سے بہت بہت سلام ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، توبہ کی صدا میں خوش آمدید۔ میں آپ کا بھائی بابر مسیح آپ کے لیے حاضر ہوں۔ میری طرف سے بہت بہت سلام ہو۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند آپ کی نگہبانی اور حفاظت کرے، خداوند آپ کو تندرستی اور صحت عنایت فرمائے، آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، آج کا جو کلام مقدس لے کر حاضر ہوا ہوں وہ کچھ یوں اس طرح سے ہے: مقدس لوکا با مطابق، اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کا پہلا باب، اس کی 5 آیت سے لے کر 25 آیت تک خداوند کا زندہ پاک کلام پڑھا اور سنا جائے گا۔ تو میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، چلو کلام مقدس میں سے سنتے ہیں کہ خداوند نے ہماری زندگی کے لیے آج کا کلام مقدس کیا پیش کیا ہے اور ہم کو خداوند آج کیا سکھانے والا ہے۔ تو میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، کلام مقدس میں سے سنتے ہیں، اور ہمارا آج کا عنوان ہے زکریا اور لشبات۔ شاہ یہودیہ ہیرودیس کے ایام میں ابیا کے فریق میں سے زکریا نامی ایک کاہن تھا اور اس کی بیوی ہارون کے بیٹوں میں سے تھی، اور اس کا نام لشبات تھا، اور وہ دونوں خدا کے نزدیک راست باز تھے اور خداوند کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے، اور ان کے کوئی بچہ نہ تھا کیونکہ لشبات بانجھ تھی اور دونوں عمر رسیدہ تھے۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ خدا کے حضور میں اپنے فریق کی باری میں فرائض کہنات ادا کرتا تھا تو کائنات کے دستور پر اس کا کرا نکالا کہ خداوند کی ہیکل میں جا کر لبان جلائے، اور لوگوں کی ساری جماعت لبان جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی۔ تب اس کو خداوند کا ایک فرشتہ لبان کی قربان گاہ کے دائیں طرف کھڑا ہوا دکھائی دیا، اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی۔ مگر فرشتے نے اس سے کہا کہ اے زکریا نہ ڈر، کیونکہ تیری دعا سنی گئی ہے، اور تیری بیوی الشبات کے تیرے لیے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اور تجھے خوشی اور خرمی ہوگی، اور بتھیرے اس کی پیدائش کے سبب سے شادمان ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بڑا ہوگا، اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور نشہ پیے گا، اور اپنی ماں کے باطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا، اور بنی اسرائیل میں سے اکثروں کو خداوند ان کے خدا کی طرف سے رابطہ کرے گا، اور وہ اس کے آگے آگے الیاس کی روح اور قوت میں چلے گا کہ والدین کے دل اور اولاد کی طرف اور سرکش کو راست بازوں کی دنائی کی طرف مائل کرے، اور خداوند کے لیے ایک مقدم قوم تیار کرے۔ اور زکریا نے فرشتے سے کہا، میں اس کو کیوں کر جانوں، میں تو بوڑھا ہوں اور میری بیوی کی بھی بڑی عمر ہے۔ فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں، اور مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تجھے سے کلام کروں اور ان باتوں کی خوشخبری تجھے دوں۔ اور دیکھ، جس وقت تک یہ بات واضح نہ ہوگی تو گونگا ہوگا اور بول نہ سکے گا، اس لیے کہ تو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا۔ اور لوگ زکریا کی راہ
देखते थे और हैकल में उसके देर करने का तहज्जुब करते थे कि जब वो बाहर आया तो वो उससे बोल न सका और वो समझ गए कि इसने हैकल में कोई रोया देखी है और वो उनसे इशारे तो करता था पर गूंगा ही रहा। और जब उसकी खिदमत के दिन पूरे हो गए तो वो अपने घर चला गया और उन दिनों के बाद उसकी बीवी एलिशबात हामला हुई और वो 5 महीने तक यूं कहकर छुपी रही कि यूं खुदावंद ने मेरे लिए क्या है। जब उन दिनों में आदमियों के सामने मेरी रसवाई दूर करने के लिए नजर की। आज का कलाम मुकद्दस पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत और खुदावंद का शुक्र हो। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी सब खताएं माफ की जाएं। MC तेरी सताइश हो। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का जो कलाम मुकद्दस पढ़ा और सुना गया है, आज के कलाम मुकद्दस के वसीले से हम सब बरकत पाएं। आज के कलाम मुकद्दस के वसीले से हमारी जिंदगियां तब्दील हों। आज का कलाम मुकद्दस हमारी जिंदगियों में है। ऐ मेहरबान खुदा, तेरे आगे इल्तिजा करता हूँ, तेरे आगे मिन्नत करता हूँ, तेरे फरियाद करता हूँ प्यारे खुदा। आज का जिंदा पाक कलाम हमारी जिंदगियों के लिए बाइस बरकत ठहरे। इसके वसीले से हमारी जिंदगियां तब्दील होना शुरू हो जाएं। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आप सबसे मैं दरख्वास्त करता हूँ, आज का ये पैगाम अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन लिखना ना भूलिएगा। तो खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आपकी हिफाजत करे, निगाहबानी करे। खुदावंद आपको तंदुरुस्ती और सेहत इनायत करे। तो आज के लिए इतना ही। मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो।